کی اولاد ہو، علی کے مشابہ ہونا چاہیے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب ہم بے قرار ہو جاتے تھے، جب ہم بے چین ہو جاتے تھے، دل ہمارا مطمئن نہیں رہتا تھا، تو ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، تو ہم لوگ گروہ بنا کر جوق در جوق حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو کھڑا کر دیتے تھے، ان کو دیکھ لیتے تھے تو ہمارے دل کو قرار مل جاتا تھا، ہمارے دل کو اطمینان مل جاتا تھا، اس لیے کہ ہم شبیہ رسول جو ہیں اور آقا امام حسن کو جو ایک کنیت ملی ہے وہ صبت رسول بھی ہے، ریحانت الرسول بھی ہے۔ آپ آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، سینے سے اوپر آقا امام حسن مشابہ تھے، اور سینے سے پیر تک لے کر آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں۔ شعر سنا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ چاند اور سورج کی روشنی میں نظر تو نہیں ہے اور نہ ہی ہے، تو اب سایہ ہوا کیسے؟ یہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ان کا یہ فیض ہے کہ جس پر وہ چاہیں نگاہ نبوت، نگاہ رسالت فرما دیں تو اپنا فیض اکمل اس پر اتار دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ کے مشابہ حضرت امام حسن سینے سے اوپر تک اور حضرت امام حسین سینے سے نیچے تک۔ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکوٰۃ شریف کی حدیث صفحہ نمبر 571 حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شان مبارک پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، نعم المرکب رغبت یا غلام، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعم الراکب، ہوا کہ تم نے آقا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو کتنی اچھی سواری ہے۔ حضرت امام حسین سوار ہیں اور کس پر سوار ہیں؟ اب ذرا یہی پر غور کر لیجئے، آپ غور کریے کہ سوار کس پر ہیں اور سوار کون ہے؟ سوار اس پر ہیں جو سید الرسول ہے، سوار اس پر ہیں جو سید الانبیاء ہے، سوار اس پر ہیں جو مالک کائنات ہے، سوار اس پر ہیں جو نبیوں کا نبی ہے، سوار اس پر ہیں جس کے بارے میں میرے رضا نے فرما دیا ہو سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور سوار کو ہیں سید اعظم سوار ہیں، سید الشہداء سوار ہیں، امام اعظم سوار ہیں۔ صحابی رسول دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اے دیکھنے والے سنو سنو، اے کہنے والے سنو سنو، کہ تم نے سواری کو دیکھ لیا ہے، تم نے سواری کو دیکھ لیا ہے، لیکن سوار نہیں دیکھا ہے۔ ارے سوار بھی تو دیکھو، سوار وہ ہے جو فاطمہ کا جگر گوشہ علی ہے، فاطمہ کا لال ہے، حسنین کریمین حضرت امام حسن کا بھائی ہے، جو حضرت امام حسن
کا بھائی ہے اور سوار وہ ہے۔ آج ہم نے آقا امام حسین کو اس وجہ سے اپنے شانے پر سوار کر کے بلندی پہ فرما دیا ہے کہ رہتی دنیا تک آقا امام حسین بلندی ہی پر رہیں گے، اس لیے کہ میرے خواجہ ہند کے بادشاہ کہتے ہیں دین حق سرداد نداد دردست عظیم حقا کی بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یہ سواری کیسی ہے؟ سواری آقا امام حسین رضی اللہ تعالی کھیل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صحابی رسول ہے، دیکھا کہ امام حسین کھیل رہے ہیں، امام حسین کھیل رہے ہیں۔ وَأَرَادَ أَن يَأْخُذَهُ فَتَفَقَّ الصَّبِيُّ ہا ہونا ہا ہونا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچا کہ لاؤ امام حسین کو پکڑیں، امام حسین کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد جب پکڑنا چاہا تو فتفق الصبی، ابھی طفل ایام میں ہیں، کم سنی کے عالم میں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ادھر بھاگ رہے ہیں کہیں ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑا تو اپنا دستے پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی پر اس طرح رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ جو ہے وہ تھوڑی مبارک کے نیچے رکھتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا چہرہ اقدس آقا امام حسین کے چہرے پر رکھتے ہیں اور پھر سونگھتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں۔ چومتے اس لیے کہ فرمایا اِنَّ هَذَا رَيْحَانَتِ اِنَّ ابْنِ هَذَا رَيْحَانَتِ، یہ میرا بیٹا جو ہے میرا پھول ہے، اور چوم بھی رہے ہیں اس وجہ سے کہ نواسے رسول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، جگر گوشے بطول ہے۔ چومنے کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب سون کیوں رہے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جنتی پھول ہے، اس وجہ سے میں سونگ رہا ہوں، اور اس میں خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو آ رہی ہے رہتی دنیا تک جس کی کوئی مثال پیش نہیں کرتا، اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ دوسری حدیث پاک سماعت کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، یہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، آخر حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اے پاک پروردگار عالم تو حسین سے محبت فرما، تو اس سے محبت فرما، من احب حسینا، وہ حسین سے محبت فرما رہا ہے۔ اب ذرا ایک نقطہ نظر کو پیش کر دو، اس کے بعد گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ یہ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ باپ بیٹے سے ہو، بیٹا باپ سے ہو، پوتا دادے سے ہو، یا نواسا جو ہے وہ نانا سے ہو، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ کوئی بیٹا باپ سے ہو، کوئی پوتا دادے سے ہو، کوئی نواسا نانا سے ہو، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نانا نواسے سے ہو، باپ بیٹے سے ہو، دادا پوتے سے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اب آؤ ذرا اسی کو سمجھو، اسی کو سمجھو اور سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ حسین منی سمجھ میں آ گیا، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اب حسین مجھ سے کہاں ہے، میں حسین سے کہاں ہوں؟ تو سنو پیارے سنو، جب حسین
مدینہ میں ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مکہ میں ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مکہ سے کربلا میں آ رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، حسین جب کربلا میں آ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، کوفہ میں ہے، حسین مجھ سے ہے، کوفہ میں ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین کے بھائی کو جب زہر دیا گیا اس وقت حسین مجھ سے ہے، حضرت عباس لمبردار کے بازو کٹ رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، عاصم کی جوانی لٹ رہی ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین خیمے میں آ رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، نانا کا پٹا باندھ رہے ہیں، نانا کا امامہ باندھ رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹا بنا کر باندھ رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، حضرت چچا امیر حمزہ کی ڈھال کو لے رہے ہیں، حسین مجھ سے بھی ہے، نزدیوں کے خیمے میں آئے، حسین مجھ سے ہے، یزیدیوں کے نرگے میں آئے، حسین مجھ سے ہے، میمنہ پہ حملہ کیا، حسین مجھ سے ہے، قیصرہ پہ حملہ کیا، حسین مجھ سے ہے، یزیدیوں کے لشکر بچھا دیے، حسین مجھ سے ہے، ابھی تک تو حسین مجھ سے ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین مجھ سے ہے، گھوڑے کو چابک ماری، حسین مجھ سے ہے، ایڑ لگائی، حسین مجھ سے ہے، لیکن جب حسین گھوڑے پہ قیام کر رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، رکوع کر رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین سجدے میں جا رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، لیکن جب یزیدیوں نے حسین پر حملہ کیا اب آقا فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میرا قرآن ہے تو حسین سے، میرا دین ہے تو حسین سے، شریعت ہے تو حسین سے، طریقت ہے تو حسین سے، جو بھی ہے فرمان ہے تو حسین سے۔ پتہ چلا کہ کربلا سے مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے بعد صبح قیامت تک میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اور آخر میں اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے اوپر رشک کریے، اپنے اوپر فخر کریے، مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات کہ آقا امام حسین کی محفل کو آپ نے انعقاد کیا ہے، منایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اور کون فرما رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے؟ احب اللہ من احب حسینہ، کہ اے اللہ تو ان سے محبت فرما، ان سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کے حق میں دعا کرتے تو یقیناً بارگاہ رب ذوالجلال میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے محبوب رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا رد ہو جائے، اس لیے کہ میرے آقا میرے امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ جس کی دعا بھی دلہن بن کے نکل رہی ہو، وہ جب دلہن بنتی ہے کوئی اسے تکلیف نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرما دے جس کے لیے اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہم احسن اللہ، اللہم اے میرے آقا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، احب اللہ، اس سے محبت فرما، اس سے محبت فرما، من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے۔ پیارے آپ محبت فرما رہے ہیں، آپ ان سے عشق کر رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے جس قدر ابھی ایک نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور بہت ساری باتیں المختصر ما قل و دل کے تحت، کہ کسی پر آپ نے سنا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تکلیف میں ہیں، باوجود اس کے بھی گمان بھی نہیں کر رہے ہیں، اور شریعت ہماری اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے
کہ کسی پر ہم بیجا گمان بھی کریں، کہنا تو چھوڑ دیجئے گمان بھی کریں، آقا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم کسی پر بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے ہوئے کسی پر لعن طعن یا کسی پہ الزام بالکل نہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پیاری سے محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و